حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، سامعین و سامعات، پچھلی نشست میں آپ نے سنا کہ نمازی کو اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی سرخرو فرماتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی سرخرو فرماتے ہیں، اور جو بے نمازی ہوتا ہے دنیا کے اندر بھی نامراد، آخرت کے اندر بھی نامراد، بلکہ آخرت میں جب اللہ رب العزت ساری دنیا کو جمع فرمائے گا تو اس دن اللہ حکم فرمائے گا کہ مجھے سجدہ کرو۔ جو دنیا کے اندر سجدہ نہیں کرتے رہے وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کے کئی معنی آپ نے سنے، تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ ادا کیجیے اپنے رب کا۔ اللہ کیسے طرح شکریہ ادا کروں؟ فصل لربک وانحر، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ تو آج میرا موضوع ہے لربک، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے، عبادت کرو اپنے رب کے لیے، سجدے کرو رب کے لیے، رکوع کرو رب کے لیے، قرآن پڑھو رب کے لیے، انفاق فی سبیل اللہ کرو اللہ کے لیے، مسجدیں بناؤ اللہ کے لیے، جو بھی عمل کرو رب کے لیے کرو۔ میرے بھائیو، اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کہتے ہیں خالص کرنا۔ کوئی بھی نیک عمل آپ کریں اسے رب کے لیے کرنا چاہیے، بس اسی کا نام اخلاص ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں اخلاص کے ساتھ، نیت کے ساتھ، دکھلاوا نہ ہو۔ ایسی نماز پڑھیے جس میں دکھلاوا نہ ہو، ایسا قرآن پڑھیے جس میں دکھلاوا نہ ہو، جس میں نمود و نمائش نہ ہو، ایسا نکاح کریں کہ جس میں سنت کی جھلک آ رہی ہو، سنت کی خوشبو آ رہی ہو، نہ کہ نمود و نمائش کی خوشبو آ رہی ہو۔ آج ہماری شادیاں تو اس لیے ہوتی ہیں، اگر ہم شادیاں دھوم دھام سے نہیں کرتے تو لوگ کہتے ہیں شاہ جی یہ جنازہ جاندہ ہے بھائی یا نکاح ہے، یہ نکاح ہے یا جنازہ ہے، لوگ تو ہمیں یوں کہتے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے، جو بھی عمل کرو لوگوں کے لیے نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے، ہم ہیں اللہ کے لیے۔
اللہ نے ہمیں کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنے لیے پیدا کیا. کائنات کی ہر شے کو انسان کے لیے پیدا کیا اور حضرت انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. لا الہ الا اللہ. سنیے کچھ احادیث کی جھلکیاں سنیے کہ نمود و نمائش اور دکھلاوے کے لیے عمل کرنے والے کو میرے نبی نے کیا فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نمود و نمائش کے لیے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا وہ مشرک ہے. شرک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. آپ نے فرمایا جس نے روزہ دکھلاوے کے لیے رکھا وہ شرک کیا اس نے. جس نے نماز اس لیے پڑھی کہ لوگ مجھے کہیں گے بڑا نمازی ہے، فرمایا کہ اس نے شرک کیا. اور جس آدمی نے اس لیے پیسے دیے اللہ کے راستے میں، مال خرچ کیا کہ لوگ مجھے غنی کہیں گے، مالدار کہیں گے اور کہیں گے کہ بڑے دل والا ہے، فرمایا کہ ایسا آدمی بھی مشرک ہے. بلکہ اس سے بڑھ کے میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ساری کائنات کو جمع فرمائے گا اور اس دن اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا دے گا اور کہے گا کہ وہ لوگ جو دنیا کے اندر عمل اس لیے کرتے رہے تاکہ دنیا والے خوش ہوں، آج کا دن جزا کا دن ہے، آج کا دن انعام کا دن ہے. جس کے لیے عمل کرتے رہے اسی سے عمل کی جزا مانگو، اللہ کی طرف سے تمہیں کچھ بھی نہیں ملنے والا. اس دن لوگوں کیا حال ہوگا جس دن یہ ندا آ گئی کہ آج تو تمہارا دامن اعمال صالحہ سے خالی ہے، تمہاری نمازیں ضائع ہو گئیں، تمہاری تلاوتیں ضائع ہو گئیں، تمہارے صدقات اور زکوٰۃ تباہ ہو گئے، اس لیے کہ اپنے رب کے لیے تم نے نہیں دیا بلکہ دنیا والوں کے لیے دیتے رہے. آج اللہ کی طرف سے اجر کی کوئی امید نہ رکھنا، اگر امید رکھو تو جس کے لیے کرتے رہے اسی سے جا کے اجر مانگو. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ ریاکاری، نمود و نمائش اتنا بڑا فتنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بڑا اسے قرار دیا. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور دجال کے فتنے سے متعلق ہماری گفتگو ہو رہی تھی. اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ نہ بتاؤں. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا دجال کے فتنے سے بھی بڑا کوئی فتنہ ہے؟ آپ نے فرمایا الشرک الخفی، پوشیدہ شرک. پھر آپ نے اس کی تشریح یوں کی، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے احساس کیا کہ لوگ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بڑی لمبی نماز کرتا ہے، لمبا رکوع کرتا ہے، لمبا سجدہ کرتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا نمازی آدمی ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. اور فرمایا جب اکیلا ہوتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، جلدی جلدی ٹھوکرے مارتا ہے. فرمایا کہ ایسے آدمی کی نماز اللہ کے دربار میں قبول ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک پیر صاحب تھے، وقت کے بادشاہ کو پتا چلا کہ فلاں پیر صاحب ہے. آج کل جعلی پیر بھی نکلے ہوئے. جس آدمی نے داڑھی رکھی، گندے کپڑے پہنے، پیر بنا دیا. جو نالیوں کے اندر ہاتھ مارتا ہے ہمارے ملکوں کے اندر اسے پیر بنا دیتے ہیں. پیر وہ ہوتا ہے جو قدم قدم پر میرے نبی کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے. پیر وہ ہوتا ہے جو سنت کا دائی ہوتا ہے، وہ سنت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، نہ کہ عورتوں کے ساتھ ناچنے والا. الیاذ باللہ. تو پیر صاحب کو بادشاہ نے بلایا، کھانے پہ لوگوں کو بلایا گیا. اب جب مجمع بیٹھا، لوگ بیٹھے، کھانے کا وقت ہوا تو پیر صاحب کے ساتھ ان کا بچہ بھی تھا اور کھانا تناول کیا. جب کھانا کھا چکے تو پیر صاحب اٹھے اور لمبی نماز پڑھی، بہت لمبی نماز پڑھی دربار میں. اس کے بعد مجلس پر خاص ہوئی، یہ گھر آ گئے. جب گھر آئے تو بیوی کو آ کر کہنے لگے کہ میرے لیے روٹی بناؤ، اس لیے بھوک لگی ہے. تو بیٹے نے کہا ابا جان وہاں طرح طرح کے کھانے تھے،
مرغن غذائیں تھیں، کیوں نہیں کھایا؟ کہا کہ بادشاہ کی نظر میں میرا بڑا مقام تھا، اگر میں زیادہ کھاتا تو بادشاہ کہتا ہے پیر اس طرح نہیں ہوتے جو زیادہ کھاتے ہیں، تو اس لیے میں نے کم کھایا۔ بیٹا عقل مند تھا، کہا کہ ابا جان اگر کھانا دوبارہ کھانے لگے ہو تو وہ نماز جو وہاں پڑھی ہے اس سے بھی دہرا لیجئے، اس لیے وہ بھی دکھلاوے کے لیے لمبی رکھتے تھیں، وہ اللہ کے لیے نہیں تھی، اس لیے وہ نماز اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت رکھنے والی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جھلکی سنیے، اور یہ حدیث تو اگر کوئی دل رکھنے والا ہو، رب کعبہ کی قسم ہے، وہ اس بیماری کو اور دل کے اس مرض کو آج سے ہی دل سے نکالے گا اور توبہ کرے گا اپنی سعادت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تعوذ باللہ من جب الحزن، اے میرے صحابہ غموں کے کنویں سے پناہ مانگا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، وما جب الحزن، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غموں کا کنواں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، واد فی جہنم، جہنم کے اندر ایک وادی ہے، تتعوذ منہ جہنم کل یوم 400 مرت، فرمایا کہ اس وادی سے، اس غموں کے کنویں سے جہنم ہر روز 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ جس کنویں سے، جس غموں کے کنویں سے، جس وادی سے خود جہنم 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہو، وہ کنواں اور وادی کتنی بھیانک اور خوفناک ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، من یدخلہ، اس وادی میں، اس غموں کے کنویں میں کون داخل ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ علماء، وہ حفاظ، وہ قراء، اللہ کے رستے میں دینے والا وہ انسان جو اعمال لوگوں کے لیے کرتا رہا اور اللہ کے لیے اس نے وہ عمل نہیں کیا۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت اس عالم کو، اس انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے کو، اس قاری کو اس وادی کے اندر جو ہے وہ ڈالیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن 3 آدمیوں کو اللہ کے کٹہرے میں پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے شہید کو اللہ اپنی نعمتوں کو گنوائیں گے، اے میرے بندے، میں نے تیرے اوپر اتنی نعمتیں جو ہے وہ نچھاور کی۔ وہ کہے گا مولا تو نے کی ہیں؟ اللہ فرمائیں گے تو نے ان کا حق کیسے ادا کیا؟ مولا میں تیرے رستے میں کٹا، میں نے خون بہایا، میں نے جسم کے ٹکڑے کروائے۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے خون بہایا، تو نے میرے رستے میں اس لیے مرا تاکہ لوگ مجھے بہادر کہیں۔ اے فرشتو اسے اٹھاؤ، اوندے منہ جہنم میں پھینک دو۔ اعوذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور فرمایا کہ پھر اس کے بعد عالم کو، قاری کو، امام کو، مقتدا کو، فقیہ کو بلایا جائے گا اور اللہ اپنی نعمتوں کو گنوائیں گے اور اللہ فرمائیں گے کہ میں نے کتنی نعمتیں تم پہ نچھاور کی۔ وہ عالم اور قاری کہے گا، امام کہے گا مولا تو نے بڑی نعمتوں کا نزول کیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے کیا حق ادا کیا؟ مولا میں نے خود بھی علم حاصل کیا، لوگوں کو بھی سکھایا۔ اللہ نے فرمایا کذبتا، اللہ فرمائیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، اسے اٹھاؤ اور اوندے منہ جہنم میں پھینک دو۔ اس لیے تو تقریریں اس لیے کرتا تھا، وعظ اس لیے کرتا تھا، علم اس لیے سیکھتا رہا، علم اس لیے سکھاتا رہا تاکہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے، میری عزت ہو، لوگ میرے پیچھے چلے۔ تو نے جھوٹ بولا، آج تیرا مقام جنت نہیں بلکہ جہنم ہے۔ تیسرے آدمی کو حاضر کیا جائے گا، اللہ نعمتیں گنوائیں گے، کہیں گے کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا مولا میں نے تیرے رستے میں مال خرچ کیا، مسجدیں بنوائیں، یا اللہ سرائے بنائیں، تیری مخلوق کی خدمت کرتا رہا۔ کذبتا، تو جھوٹا ہے، اس لیے مال خرچ کرتا رہا کہ لوگ مجھے مالدار کہیں گے۔ اسے اٹھاؤ اور اوندے منہ جہنم کی وادی میں پھینک دو۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف روانہ کر رہے تھے، حضرت معاذ نے عرض کی اے اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت فرمائے۔ آپ نے فرمایا اے معاذ اپنی نیت کو خالص کر لو، اپنے دین کے اندر اخلاص کو پیدا کرو، اگرچہ تمہارا عمل تھوڑا ہوگا، تھوڑا عمل بھی تمہیں کفایت کر جائے گا، لیکن اپنے دین کے اندر اخلاص پیدا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث، بڑی عجیب حدیث فرمائی، آپ کا ذوق تازہ ہو تو سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی رستے سے گزر رہا تھا اور اسے خاردار کانٹوں والی ایک ٹہنی نظر آئی، وہ اس ٹہنی کے پاس گیا، اس خیال سے اسے اٹھایا کہ ممکن ہے کوئی انسان یہاں سے گزرے، یہ کانٹا اس کے پاؤں میں نہ چبھ جائے۔ اللہ رب العزت نے اس معمولی عمل کی وجہ سے اور حضرت انسان پر رحم کرنے کی وجہ سے وہ شخص کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ جو خدا، کیونکہ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو بڑی قیمت عطا فرمائی، لیکن میں آپ کو ایک بڑی عجیب، ممکن آپ نے پہلے سنا ہو لیکن یہ بڑی عجیب حدیث میری نظر سے بھی گزری۔ صاحب مرقات المفاتیح ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ کہا کہ ایک دفعہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ آپ جانتے ہو کہ میں نے آپ کو نبی کیوں بنایا، میں نے آپ کے سر پر تاج نبوت کیوں سجایا؟ انت عالم، مولا تو ساری کائنات کا علم رکھنے والا ہے، مجھے کیا پتا کہ تو نے مجھے نبی کیوں بنایا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ ایک بکری کے پیچھے بھاگ رہے تھے، وہ بکری آپ کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی، کبھی بکری ادھر جاتی کبھی بکری ادھر جاتی، بہت دوڑایا اس نے آپ کو، بہت تھکاوٹ دی اس نے آپ کو، بہت تھکا دیا اس نے آپ کو۔ جب آپ نے اس کو پکڑ لیا تو آپ نے غصہ کرنے کے بجائے اسے یوں کہا اے بکری کیا ضرورت تھی اتنا بھاگنے کی، خود بھی تھکی مجھے بھی تھکایا، تو نے میری ایک بکری پر رحم کیا جس کی وجہ سے میں نے تجھے ہزاروں لوگوں کا ہادی بنا دیا اور تجھے نبی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو جو حضرت انسان پر رحم کرے اس کا حال کیا ہوگا؟ لوگوں جو اخلاص رکھتا ہے اپنے دل میں، جب دنیا سے جاتا ہے اللہ کے فرشتے اسے خوشخبری سنا رہے ہوتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ اپنی رب کی طرف لوٹا اس حال میں کہ رب تجھ سے راضی ہو، تو رب سے راضی ہو، میرے بندے میں داخل ہو جا، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ اے اللہ جو بھی ہم ریاکاری سے عمل کرتے رہی، اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں اور آگے سے تو سے وعدہ کرتے ہیں کہ اعمال صالحہ ہم تیرے لیے خالص کریں گے۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ جیسا حضرات کو پتا ہے کہ امیر جماعت تبلیغی حضرت حافظ پٹیل صاحب رحمہ اللہ تعالی کا انتقال ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک فرد نہیں تھے بلکہ ایک جماعت تھے۔ حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالی کی خدمات ناقابل فراموش ہے، قیامت تک آنے والی نسلیں ان کا شکریہ ادا کرتے رہیں گی۔ دین کے لیے، تبلیغ کے لیے جو قربانیاں انہوں نے دیں وہ ہم سب کے لیے سبق ہے اس میں، اور انہوں نے اپنے پیچھے لاکھوں فرزندان توحید چھوڑے ہیں۔ اور حضرت حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے لوگوں کے آستانے پہ جا جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے اللہ کی توحید کا درس دیا ہے۔ انہوں نے
اسلام کا میسج پہنچایا ہے، امن کا، توحید کا، بھائی چارے کا، مساوات کا، اور لوگوں کو بتایا لوگوں اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، یہ مذہب محبت کا مذہب ہے، آؤ تو صحیح اسلام کے در پہ، اسلام کے دروازے میں داخل ہو کے دیکھو تو صحیح ہے کتنا امن والا اور پرامن اور محبت اور بھائی چارے اور مساوات کا مذہب ہے۔ حضرت حافظ صاحب نے محبت کے، بھائی چارے کے، مساوات کے جو پھول جو ہے وہ نچھاور کیے ہیں، یقین کریں میں دل سے کہتا ہوں کہ وہ اتنے زیادہ پھول ہیں کہ قیامت تک آنے والی نسلیں اگر ان کو اٹھاتی رہیں اور ان کی مہک سے اپنے آپ کو معطر کرتے رہیں، وہ پھول کبھی جو ہے وہ مرجھائیں گے نہیں۔ اس موقع پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت حضرت حافظ صاحب کی خدمات کو قبول کر کے ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اللہ حت الوسعت اور حت النظر ان کی اس قبر کو جو ہے وہ کشادہ فرمائے، اور ان کی اللہ کے ساتھ اس حالت میں ملاقات ہو کہ اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان کو دیکھ کے مسکرا رہا ہو، وہ اللہ کو دیکھ کے مسکرا رہے ہوں، اور اللہ رب العزت ان کے عزیز و قارب اور ان کی اولاد اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ لوگوں، کس نے ان کو ان کے جنازے پہ بلایا؟ ہم نے دعوت دی تھی کہ آؤ حافظ صاحب کا جنازہ ہے۔ لوگوں، یہ اللہ انسانوں کے دل کے اندر محبت پیدا فرماتا ہے، اور دلیل کے طور پر یہ حدیث پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جب کسی انسان سے پیار کرتے ہیں تو جبریل کو فرماتے ہیں، جبریل آپ اس سے محبت کیجئے۔ جبریل علیہ السلام آسمان میں ندا کرتے ہیں، اے فرشتو، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس بندے سے تم بھی محبت کرو۔ وہ دنیا کے اندر جتنے فرشتے گھوم رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے فرشتے ان میں ندا ہوتی ہے، اللہ کا یہ بندہ ہے، اس سے پیار کرو، اس سے محبت کرو۔ ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ محبت پیدا فرماتا ہے، حتیٰ کہ دریاؤں کے اندر تیرنے والی مچھلیاں بھی اس اللہ کے بندے سے محبت کرنے لگ جاتی ہیں۔ لوگوں، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، مجھے کہنے دیجئے، آپ کا ٹائم لے رہا ہوں، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، محبت پیدا فرمائی ان کے دلوں کے اندر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ساری دولت زمین کی خرچ کر کے ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا فرمانا چاہیں تو محبت پیدا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما دی۔ محبت دولت سے خریدی نہیں جا سکتی، اللہ دلوں کے اندر محبت پیدا کرتے ہیں، جس کی بدولت اللہ کے اس ولی کے ساتھ، اللہ کے اس بندے کے ساتھ ساری دنیا محبت کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نیک آدمی فوت ہوتا ہے 40 دن تک جہاں وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے وہ نیک آدمی، وہ ٹکڑا زمین کا 40 دن تک جو ہے وہ روتا رہتا ہے، اے اللہ وہ آدمی چلا گیا جو مجھ پر تیرا نام لیا کرتا تھا اور تیری توحید کے پرے کو اونچا جو ہے وہ لہرایا کرتا تھا۔ اللہ ہم سب کی موت بھی ایسی کرے، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني، لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني. أماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا، حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا.